بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاریخ سرائے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور مقدس حلیہ مبارک کا ذکر کریں گے۔ یہ ویڈیو ایمان و محبت سے بھرپور ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ امام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اور آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود بخود مانگ نکل آتی تو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ یعنی اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت یعنی آسانی سے نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال دیتے تھے۔ جس زمانہ میں آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو مبارک جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو آپ کے جلال کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک باریک اور آبدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اتھر پر ایک باریک لکیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک خوبصورت اور باریک تھی اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب اعضاء مبارک نہایت معتدل اور پرگوشت تھے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک ہموار اور فراخ تھا۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں مبارک لمبی تھیں اور ہتھیلیاں فراخ۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم مبارک گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں، اور آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک نیچی رہتی تھی، اور آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔
آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ عموماً گوشۂ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے۔ جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سخت مزاج تھے اور نہ ہی کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ ہی اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالی شانہ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آیا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بدلہ نہ لے لیں۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصہ پر مارتے، اور جب کسی سے ناراض ہوتے تو اپنا چہرہ اطہر اس کی جانب سے پھیر لیتے تھے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اگر ہنستے تو تبسم فرماتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ایک عرصہ تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ماموں جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے والد محترم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان میں تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز و طریقے کو بھی معلوم فرما چکے ہیں، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان میں تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں خرچ فرماتے یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے، دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائے حقوق میں خرچ فرماتے تھے، مثلا ان سے مسکرانا، بولنا، بات کرنا، ان کے حالات معلوم کرنا۔ تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات، راحت و آرام کے لیے رکھتے تھے۔ پھر اس اپنے والے حصے کو بھی 2 حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے، اس طرح سے کہ خصوصی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس وقت میں حاضر ہوتے، ان خواص کے ذریعے سے آپ کی بات عوام تک پہنچتی تھی۔ ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے، یعنی نہ دین کے امور میں نہ دنیاوی منافع میں، غرض ہر قسم کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے۔ اور امت کے اس حصہ میں آپ کا یہ طرز عمل تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو چند بزرگ اور بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تمام معاملات یعنی انتہائی ضروری امور نمٹاتے تھے۔
اور اس وقت کو ان کی دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرما دیتے تھے۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حاجتیں، ان کے معاملات پورے کرنے میں لگ جاتے اور ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے اور جو ان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائبین تک جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک بھی پہنچا دیں، اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ کسی عذر، پردہ یا دوری یا شرم یا رعب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ رہتا تھا، اور ایسے ہی امور کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ لا یعنی اور فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ چکھنے سے مراد امور دینیہ کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لا کر کیا کیا کرتے تھے، تو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان اطہر کو استعمال نہیں فرماتے تھے، آنے والوں کو تالیف قلوب فرماتے، ان کو مانوس فرماتے، متوحش نہیں بناتے تھے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے تھے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے، یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، اور ہر قوم کے کریم اور معزز کا اکرام فرمایا کرتے تھے، اور اس کو خود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پر متولی سردار مقرر فرما دیتے تھے۔ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے یا مضر امور سے بچنے کی تاکید فرماتے، یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے تھے، اور خود اپنی بھی لوگوں کے تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی کے اپنی خندہ پیشانی اور خوش خلقی نہیں ہٹاتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کے حالات آپس میں معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کی تقویت فرماتے، اور بری بات کی برائی بتا کر اسے زائل فرما دیتے اور روک دیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات پکی اور صحیح فرماتے تھے، نہ اس طرح کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ مبادا وہ دین سے غافل ہو جائیں یا حق سے ہٹ جائیں۔ ہر کام کے لیے آپ کے ہاں ایک خاص انتظام تھا۔ امر حق میں کبھی کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ ہی حد سے تجاوز فرماتے تھے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے خلقت کے بہترین افراد ہوتے تھے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر ایک کا بھلا چاہنے والا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے رتبے والا وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غم گساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے۔ معزز سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر آن کامل محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے بارے میں آگاہ فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کس طرح ہوا کرتی تھی۔
آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کریں، دوستوں سے بچوں سے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔